समझने वाली बात है कि रूहानियत को समझना ना इतना आसान काम है और ना ही ये है। अब रह गई जो दावतें वगैरह दी जाती हैं, इस्मा की, आयात की, अज़कार की, नकूश की, ये रूहानियत का एक हिस्सा है। अगर रूहानियत के 100 दर्जे हैं तो ये 1 से 5 दर्जे हैं उसके। सत्तरवें दर्जे में बंदा साहिब कश्फ करामात हो जाता है। तो ये सिर्फ दर्जात के लिए दावतें हैं, ना कि दुनियावी मकसद के लिए। आई ना समझ में बात? इन अमाल को दुनियावी मकासद में खर्च करना या इस्तेमाल करना ऐसे ही है कि जो रोटी के बदले नेकियां दे दे। यही है, ये रोटियों बगैर बदले ही नेकियां हैं। कोई अक्लमंद है ऐसा कि जो रोटी ले लो नेकी दे दे? लेकिन हो रहा है। इसीलिए कहते हैं कि मार्फत रूहानियत का सिर है। और रूहानियत राजों का नाम है। जूं जूं आश्कार होते जाते हैं वो रूहानियत मुनकशिफ होती जाती है और वो तजल्लियां राज ही हैं खुदा की। आई ना समझ में बात? जो बंदा हटाता जाता है, हटाता जाता है, हटाता जाता है, यही है ना। अल्लाह जुल मदारिज है ना। अल्लाह जुल मदारिज, अल्लाह साहिब दर्जा है, दर्जों वाला है, सीढ़ियों वाला है। एक दर्जे से दूसरा दर्जा, दूसरे दर्जे तीसरा दर्जा। अब उसकी कोई गिनती नहीं है कितने दर्जे हैं वो। तो बंदा एक एक सीढ़ी पे पैर रखता है। एक एक सीढ़ी पे चढ़ता है ना। अब एक दर्जे से दूसरे दर्जे पे लम्हे भर में भी चला जाता है और आधी उम्र भी लग जाती है। अब इसीलिए तसव्वुफ व सुलूक के 100 दर्जे बयान किए गए और 100 दर्जे तो सुलूक के हैं, लेकिन सुलूक के दर्जे तक आने के लिए 100 दर्जे रूहानियत के हैं। यानी कि जिक्र और अज़कार और ये और रियाजतें कर कर 100 दर्जे पूरे कर लोगे जब रूहानियत के, तब सलूक के पहले दर्जे पे आओगे। फिर उसके 100 दर्जे हैं। फिर जब उसके 100 दर्जे मुकम्मल करोगे तो फिर असल रूहानियत में कदम रखोगे, रूहानी के दूसरे पार्ट में।
یعنی کہ خلق سے نکل کر امر میں داخل ہو گئے. سارے ترک، سارے پرہیز، ساری تزمیاں خلق سے ہیں. جو تم الفاظ پڑھتے ہو نا، یہ الفاظ نہیں ہیں، یہ نور ہے. یہ کلمات نور ہیں، اور یہ جب تمہاری زبان سے ادا ہوتے ہیں تو اپنے رب کے حضور حاضر ہوتے ہیں. یہ عرش کے گر چکر کاٹتے ہیں، عرش کا طواف کرتے ہیں. اور جب وہ کامل ہو جاتا ہے طواف، تو حاضری کا حکم ہو جاتا ہے کہ دیکھو اس میرے بندے کو. حاملین عرش کو حکم ہوتا ہے کہ جاؤ دیکھو میرے بندے کو، لاؤ اس کو. نہیں، سالکین کے الفاظ. تبھی تو یہ نور جو اس کی زبان سے نکلتا ہے، آیات اور کلام کی شکل، یہ سب نور ہے. جتنے اسما ہیں، کلام ہے، جو ادا کرتا ہے وہ اپنی زبان سے اللہ کی محبت میں، وہ نور بن کے جاتا ہے عرش کی طرف. اسی لیے حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جب بندہ نیکی خلق کے لیے کرتا ہے تو زمین میں دھسا دی جاتی ہے، جب اللہ کے لیے کرتا ہے تو عرش پہ لے جائی جاتی ہے نا حدیث. تو جو کلمات، جو ذکر و فکر ہم اپنی دنیاوی مقاصد کے لیے کرتے ہیں، وہ یہی رہ جاتا ہے. آئی نا سمجھ میں بات؟ مگر جب ہم میں رب تعالیٰ کی محبت پیدا ہو جاتی ہے اور ہم تھوڑا اوپر چلے جاتے ہیں، یعنی کہ دنیا سے اڑ جاتے ہیں، ناسوس سے نکلتے ہیں، تو پھر ہمارے الفاظ ملکوت تک جاتے ہیں. جتنی جتنی ہمیں طہارت پیدا ہوتی ہے، جتنی جتنی دنیا کی محبت کم ہوتی ہے، یہ الفاظ ناسوس سے نکلتے ہیں، پھر ملکوت میں داخل ہوتے ہیں. جب ملکوتی اس نور کو دیکھتے ہیں تو اس سے محبت کرنے لگتے ہیں اس شخص سے. پھر وہی الفاظ ملکوت سے جبروت تک جاتے ہیں، پھر جبروت کا دروازہ کھلتا ہے تو لاہوت تک جاتے ہیں، پھر لاہوت کا دروازہ کھلتا ہے تو عرش تک جاتے ہیں. عرش سے اوپر بھی چلے جاتے ہیں. پھر یہ کیوں؟ کہ یہ فوق العرش کلام ہے، اپنی اصل جگہ چلے جاتے ہیں. اور جس کے منہ سے نکلنے کی وجہ سے وہاں پہنچے ہوتے ہیں، پھر اللہ فرشتوں کو اس کے لیے حکم دیتا ہے کہ جاؤ میرے اس بندے کو دیکھو، یہ میرا دوست ہو گیا، جاؤ پیغام سنا دو. تو عرش والے آسمان والوں کو پیغام سناتے ہیں کہ فلاں شخص کو اللہ کے دوستوں میں شامل کیا گیا ہے. پھر عرش والے، آسمان والے، آسمان زمین والوں کو سناتے ہیں، اور پھر زمین والے
آسمان زمین والے زمین والوں کو سناتے ہیں. تو اصل روحانیت تو وہاں سے شروع، وہاں ہے، یہاں تھوڑی ہے. تو اب یہ الفاظ جو اللہ کی تعریف کے الفاظ ہیں وہ فوق الارض جاتے ہیں. جو اللہ کے نام ہے، کیوں حکم آیا ہے؟ اللہ نے کیوں فرمایا کہ اللہ کے نام کا ذکر کیا کرو؟ سب نام اسی کے ہیں، ہے نا؟ سب اچھے نام اللہ تعالیٰ کے ہیں. وہ کہتا ہے ذکر کرو اس سے، دعا کرو اس سے. کیوں اس تک جاتے ہیں یہ؟ کیونکہ ہر چیز اپنے اصل کی طرف جاتی ہے. تو جتنے بھی صفاتی اسما ہیں وہ اسی طرف راجع ہوتے ہیں. تمام فعل اپنی صفات کی طرف لوٹتا ہے، اور تمام صفات اپنی اصل کی طرف لوٹتی ہیں. تو جس نے روحانیت کے راز کو پا لیا کہ اصل روحانیت کیا ہے، وہ کامیاب ہو جاتا ہے. آئی نا سمجھ بات؟ تلقین کیا ہے؟ کہتے ہیں نا بزرگوں نے تلقین کر دی اور وہ اپنے مزارج طے کر لیے انہوں نے. تو یہ تلقین، یہ راز ہے. یہ تلقین کیا کرتے ہیں؟ وہ یہی بات تو سمجھا دیتے ہیں کہ تمہیں ایسا کرنا ہے، بس.